بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، اب آتا تھا کہ فہین ازن قال لاصحابہ، یہ اوپر جو تھا نا متن کے اندر یہ اصل میں عبارت آئی تھی کہ فہین ازن قال فہین ازن قال لاصحابہ، کہ انہوں نے جو ہے نا اسی لیے کہا اپنے ساتھیوں سے ان توجہ لکم دلیل فقولوا بہ، ٹھیک ہے، ان توجہ لکم دلیل فقولوا بہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو تم وہ جو ہے نا تم وہ بات اس کو کہو، ان توجہ لکم دلیل فقولوا بہ۔ تو اب جو ہے نا یہ اب یہی بات وہ آ رہی ہے، تو یعنی اگر تمہارے پاس کسی مسئلے کے مطابق یعنی دلیل آ جائے، دلیل ظاہر ہو جاتی ہے، تو پھر تم اسی کے مطابق کہا کرو، وہ جو ہے نا وہ بات کہا کرو۔ فہین ایزن نیچے شرح کے اندر جو ہے نا قول فہین ایزن رول امام ابو جعفر، ابو جعفر جو ہے نا شیرامازی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان شقیق البلخی ان کان یقول، یہ کہا کرتے تھے کہ کان الامام ابو حنیفہ تھا من اور الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جو تھے تقوی والے تھے، عابد الناس یعنی عابد الناس، ٹھیک ہے نا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، وہ اکرم الناس اکثرہم احتیاطاً من اکثرہم احتیاطاً فی الدین، دین میں احتیاط کرنے والے، وہ ابعدہم عن القول بالرائے، اور دین کے اندر کیا تھے، سب سے زیادہ جو تھے مطلب رائے سے بچنے والے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی اس میں سے تو یہ کہ جی امام صاحب تو رائے کو لیتے تھے، لیکن امام صاحب اپنی رائے کو بڑی بعد میں لے کے آتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَزَعُ مَسْأَلَةً فِي الْعِلْمِ حَتَّى يَجْمَعَ أَصْحَابَهُ عَلَيْهَا، کہ جب تک وہ اپنے ساتھیوں کو جمع نہ کرے تب تک کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وَيَعْقِدَ عَلَيْهِ مَجْلِسًا، ایک مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا اتَّفَقَ الصَّحَابُ كُلُّهُمْ عَلَى مُوَافَقَتِهَا لِلشَّرِيعَةِ، ٹھیک ہے نا، تو جب سارے ساتھی متفق ہو جاتے تو پھر قال علی ابی یوسف وغیرہ انصحا فی الباب الفلانی، کہ فلانے باب میں رکھ لو اس کو۔ امام صاحب کی آپ کو معلوم ہے، اس لیے آپ کو پتا کہ آپ نے دیکھنا فقہ کی تدوین فقہ جو ہے، امام صاحب کی جو فقہ ہے یہ بنیادی طور پہ کیا ہے کہ جی یہ شرعی وہ ہے، اس میں سے شرعی جو ہے، تو اس لیے نا اس کو جو ہے نا یہ صرف یہ کہنا کہ امام صاحب نے خود وہ کیا تھا، ان کے پاس حدیثیں نہیں ہوں گی، بھائی محدثین بیٹھتے تھے ان کی مجلس کے اندر، وہ سناتے تھے کہ جی یہ حدیث یہ حدیثیوں کہہ رہی ہے، ایسا وہ ہے۔ امام ظفر بیٹھتے تھے جو کیا تھے، قیاس کے امام تھے، لغت کے امام، امام محمد جو تھے وہ خود ایک ان کی اپنی ایک مہارت تھی، تو سارے لوگوں کے بیٹھنے کے بعد جو تھا وہ فیصلہ ہوا کرتا تھا اور امام صاحب وہ کرتے تھے۔ تو آپ نے کیسے یہ بنا لیا کہ جی امام صاحب کو 17 حدیثیں یاد تھیں، بس وہ 17 حدیثوں کی وجہ سے نا فقہ کے اندر سے مسئلہ یہ آ گیا کہ امام صاحب 17 حدیثوں کی وجہ سے بس اتنی سی وہ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی ذاکر قضا فی المیزان للامام الشرانی قدس سرہ، ونقل تحتاوی ان مسند خوارزمی ان الامام اجتماع معه، اچھا جی، اجتماع الف من اصحابہ، 1000 کے قریب ان کے جو ساتھی تھے وہ کیا ہوتے جمع ہوتے تھے، جمع تھے ان کے، اور اس میں سے یہ جو تھا پھر کہتے ہیں کہ اجلہم و افضلہم من الصحابہ، اجلہم و افضلہم 40، 40 جو تھے نا وہ کیا تھے، وہ بڑے اونچے درجے کے تھے، قد بلغوا حد الاجتہاد، جہاں تک فقربہم و ادناہم، ان کو قریب کیا یعنی، وقال لہم انی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ میں جو ہوں نا اس میں سے یہ جو ہے نا کہ تو کہتے ہیں کہ جی انی الجمت ہاذا الفقہ، میں نے کیا کیا، لگام ڈالی ہے اس فقہ کو، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے نا، تو میں نے اس کو کیا کیا، فقہ کو میں نے اس کو لگام ڈالی ہے، مطلب فقہ کے مسائل کے اس میں سے جیسے کہ وہ کیا جاتا ہے، اور حاضر فقہ سرجتہ لکم فعیونی، ٹھیک ہے نا، تو آپ جو ہے نا تم کیا کرو، چھوڑو میں نے اس کو، ٹھیک ہے، تو میں جب یہ سارے وہ کر رہا ہوں
ٹھیک ہے نا، کہ میں نے اس کو جو ہے نا جب لگام ڈالی ہے تو آپ کیا کرو، اور میں تمہاری سیڑھی پر کیا ڈالی ہے، پھر اسجر تو جو ہے نا میں نے اس کو کہا کہ زین بھی ڈالی ہے اس کے اوپر، تو جب زین لگام اور زین ڈالی ہے اس کے اوپر تو تم میری کیا کرو، اس میں مدد کرو۔ اب کہتے ہیں کہ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ جَعَلُونِي جِسْرًا عَلَى النَّارِ، انہوں نے مجھے کیا بنا دی ہے، ایک جہنم کے اوپر ایک پل کی مانند بنا دیا مجھے انہوں نے اس میں سے، اور جو ہے نا ان کا جو بوجھ ہے وہ میرے یعنی پیٹھ کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنَّ الْمُنْتَهَى لِغَيْرِهِ، کہ فَإِنَّ الْمُنْتَهَى لِغَيْرِهِ وَالْعِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، یعنی بوجھ میرے پہ اس پہ آ گیا ہے، اور ٹھیک ہے نا اس میں سے منتہا میرے علاوہ کے لیے، یعنی اس کا فائدہ جو ہوگا اور بوجھ جو آئے گا وہ میری پیٹھ پر آ جائے گا۔ فکان اذا وقت واقعۃ شاورہم ونازرہم وحاورہم وسالہم، جب بھی ان کو کوئی واقعہ پیش آتا تو وہ ان سے جو تھے باہم مناظرہ کرتے، مذاکرہ کرتے، مشورے وغیرہ کر کے، اور پھر رائے وغیرہ پوچھتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جب یہ جو تھی ساری صورتحال جو ہے نا، تو آج کتابوں میں نا اس میں سے آ گیا والعب، اب بوجھ، ٹھیک ہے نا، بوجھ جو ہے نا وہ کیا آ گیا، میری پیٹھ کے اوپر آ گیا جی، ٹھیک ہے نا، جو بوجھ ہوگا وہ میری پیٹھ کے اوپر ہوگا، اس لیے جو ہے نا تو کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر سے فکان واقع شاوروں اچھا جی، فیسمع ما عندهم من الاخبار والاثار، یہ سنا کرتے تھے ان کے آثار اور اخبار وغیرہ، فیقول ما عنده، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو ان سے باتیں تھی، وہ یناظرهم شهرا او اکثر، ایک مہینے تک کیا کرتے تھے ان سے مناظرہ کیا، مشورہ کیا کرتے اکثر، حتی یستقر آخر اقوال، کہ جب آخری قول جو ہے نا وہ استقرار پکڑ لیتا تھا، فیثبتہ ابو یوسف، تو امام ابو یوسف یثبتہ، اس کو امام یوسف لکھ لیا کرتے تھے، حتی ٹھیک ہے نا، تو حتی اثبت الاصول علی حاضر مناج شورا، تو کہتے ہیں کہ یہ شورائی جو نظام تھا اس کے مطابق کیا ہو گیا، فیصلہ جب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو جب اس کے مطابق فیصلہ ہو جاتا تھا تب اس کو وہ کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، تو اس طرح جو ہے نا وہ ہوتا تھا۔ تو یہ مسئلہ جو تھا نا امام صاحب کی وہ چلتی تھی اس میں سے۔ پھر لا انہ تفرد بذالک غیر من الائمۃ، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے خود ہی جو تھا باقی ائمہ کے ساتھ، آپ باقی ائمہ کی طرح آپ منفرد نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ باقی تو کیا تھے، انہوں نے تو اپنے خود وہ کیے ہیں، اور امام صاحب نے جو کیا ہے یہ تو کیا کیا ہے، یہ تو شورائی نظام کے تحت جو ہے نا سارا سسٹم وہ ہوا ہے، کہ خالی یہ کہہ دینا کہ امام صاحب جو تھے اس میں سے اکیلے بیٹھ کے بنا لیا، انہوں نے اصول نہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی، قولو ان توجہ لکم دلیل ای ظاہر لکم فی مسئلہ وجہ دلیل علی غیر ما اقول، ای ظاہر ان توجہ لکم دلیل، ٹھیک ہے نا، تو اب کہتے ہیں کہ جناب ان توجہ لکم دلیل، کہ اگر تمہارے پاس کہ ای ظاہر لکم، کہ تمہیں کوئی ظاہر ہو جائے فی مسئلہ چاہیے کسی مسئلے کے اندر، وجہ دلیل، کوئی دلیل جو علی غیر ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں، ان توجہ لکم دلیل کا مطلب میرے علاوہ اگر تمہیں کوئی دلیل مل جائے، یہ مطلب ہے، قول فقولوا به وکان کذالک، ایسا ہی ہوتا تھا، فحصل المخالفۃ من الصاحبین فی نحو ثلث المذہب، آ گیا نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 1/3 مذہب میں کیا آ گیا، اختلاف آ گیا، 1/3 کے اندر کیا آ گیا، اختلاف آ گیا، ولیکن الاکثر فی اعتماد علی قول الامام، لیکن اکثر کیا آ گیا، اعتماد کیا تھا امام جو ہے نا قول کے اوپر، یہ تحتاوی کہہ رہے ہیں، اور بعض کا کہنا کیا ہے کہ 2/3 کے اندر کیا ہوا ہے، صاحبین کا جو اختلاف ہے 2/3 کے اندر ہے، یہ لگا کہ ثلث مذہب کے اندر 1/3 میں اختلاف آ گیا، یہ اس میں سے آ گیا۔
فکان کل یاخذ بروایت عنہ، اب اوپری جو تھی عبارت فکان کل یاخذ بروایت عنہ یرجعها وهذا من غایت احتیاطه وورعه، یہ ہم نے سارا پڑھا ہوا اس میں سے اصول الافتاء کے اندر جو تھی یہ باتیں پڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ فکان کل یاخذ بروایت عنہ ای فلیس لاحد منهم قول خارج عن اقواله، کہ کسی بھی صاحب کا قول ان کے اقوال سے خارج نہیں ہوتا۔ ولیسا قال فی الولوالجیہ من کتاب الجنایات قال ابو یوسف ما قلت قولا خالفت فی ابا حنیفہ الا قولا قد کان قالہ، میں نے جس میں بھی قول میں مخالفت کی ہے امام ابو حنیفہ کی، وہ امام صاحب نے کبھی نہ کبھی وہ قول کہا تھا۔ میں تیز چلوں گا کیونکہ یہ آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں ساری، حضرت نے وہاں پہ مفتی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے پورے طریقے سے اس کو بیان کیا ہوا تھا وہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا جی، وروی عن سفر انه قال ما خالف ابو حنیفہ في شيء الا قد قالوا ثم راجع عنه فهذا اشاره الى انه ما سلك طريق الخلاف، کہتے ہیں امام صاحب نے کوئی بات کہی تھی پھر اسے رجوع کر لیا تھا، تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو ہے نا کہ ما سلک طریق الخلاف ہے کہ وہ راستے پر نہیں چلے، خلاف راستے پر نہیں چلے ہیں، بل قالوا ما قالوا عن الاجتهاد ورأي اتباع لما قالوا استاذ ابو حنیفہ تھا، بلکہ انہوں نے وہی بات کہی ہے جو امام حنیفہ نے ان کے استاذ نے کہی تھی۔ وفي آخر الحاوی القدسی وإذا، ٹھیک ہے نا، وإذا أخذ بقول، اچھا وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول ابن حنیفہ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کہ آگے چلیں یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول ابی حنیفہ، حاوی قدسی کے آخر میں کیا آتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، اگر جو بھی ان میں سے کوئی ایک قول لیتا ہے وہ جانتا ہے قطعی طور پہ کہ أَنَّهُ يَكُونُ بِآخِذًا، وہ لینے والا ہے بِقَوْلِ ابی حنیفہ، امام صاحب کے قول کو، فَإِنَّ رُوِيَ عَنْ جَمِيعِ أَصْحَابِهِ مِنَ الْكِبَارِ كَأَبِي يوسف ومحمد وظفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في المسجد قولا إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة، کہ ہماری روایت تھی وأقسموا عليه أيمانا غلاظا، ٹھیک ہے نا، پکی قسمیں کھائی ہیں انہوں نے، فلم يتحقق اذن فی الفقہ جواب ولا مذہب الا له کیف ما کانا، تو اس کا مطلب ہے جو مذہب بھی ہے وہ امام صاحب کا، یہ پوری عبارت وہی ہے، وما نصب الى غیر الا بطریق المجاز الموافقت ہے، تو جو امام یوسف کا قول یا امام محمد کا قول وہ کہتے ہیں طریق مجاز کے اندر ہے، اصل میں مجاز کے طریقے پر، اصل میں وہ امام صاحب کا ہی قول رہا ہے، کبھی نہ کبھی جو ہے اس کو وہ کر دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یوں کہتے ہو کہ اذا رجع المجتہد عن قول لم يبق قولا له، یہ بھی اشکال وہاں پہ بھی آیا تھا کہ جناب جب اگر مجتہد کسی قول سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کا قول رہتا ہی نہیں ہے، بل صرح فی بل صرح، اچھا یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے تصریح یا صرح بھی کہ جیسا تصریح کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے یہ آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ آپ کو جو ہے نا بل صرح کر لو فی الفضاء البحر، یہ تصریح کی ہے بحر الرائق کے قضاء کے باب کے اندر کہ بھی ان ما خرج عن ظاہر ہے فهو مرجو عنہ، کہ جو چیز ظاہر و روایت سے خارج ہوتی ہے وہ کیا ہے، مرجو عنہ، یعنی اس رجوع کر لیا گیا تھا، وان الرجوع عنہ لیس قول له، تو جو رجوع ہو چکا ہے تو وہ تو اب قول رہا ہی نہیں ہے، وفيه یعنی توشیح، اچھا اسی میں توشیح سے یہ بات آتی ہے کہ ان ما رجع عن المجتہد لا يجوز الاخذ به، کہ اب جب مجتہد نے رجوع کر لیا تو اس کو لینا جائز نہیں ہوگا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا قَالَ أَصْحَابُهُ مُخَالِفِينَ لَهُ فِيهِ لَيْسَ مَذْهَبُهُ، تو اب اس سے اشکال یہی ہو گیا نا کہ جب صاحبین نے اگر ان کے قول کو لیا ہے اور امام صاحب نے اسے رجوع کر لیا تھا تو اب ان کا مذہب نہیں رہا امام صاحب کا، میں ساتھ اقوالہم مذاہب لہم، تو اب ان کے اقوال ان کے مذاہب ہوں گے، مع انہ التزمنا تقلید مذہب دون مذہب غیری، اور ہم نے تو اس کو کیا، وَلِذَا نَقُولُ إِنَّ مَذْهَبًا حَنَفِيٌّ لَا يُسْرِنَا فِيهِ، تو ہم کیا کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کیا حنفی ہے، نہ کہ ٹھیک ہے نا یوسفی یا محمد، اس میں سے جو ہے نا یوسفی نہیں ہے اس میں سے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کہ جب انہوں نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب وہ اب امام صاحب کا مذہب تو نہیں رہا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، وہ امام صاحب کا مذہب نہیں رہا، ہم تو امام صاحب کے مذہب کو ہی وہ کہتے ہیں، لیکن بس مسئلہ یہ تھا کہ کبھی نہ کبھی امام صاحب نے تو بات کہی تھی نا، کبھی نہ کبھی تو کہی تھی وہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس میں ٹھیک ہو گیا نا، تو یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں، اب اس کا اب اس کا جواب بھی تو دینا ہے، جواب کیسے دینا ہے، چلو جی اشکال یہ آ گیا،
اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جی کل تو یہ میرے پاس مطلب ان کے ساتھ آ رہا ہے، سارے زمانوں کا ایسے سارا حدیث کو مذہبی اب کتاب میں نہیں ہے۔ دیکھو اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کہو کہ جی امام سارے جتنے بھی اقوال ہیں، کہ حنفی میں مسلم میں امام صاحب کے ہی اقوال ہیں، تو اشکال کرنے والے نے یوں کہا کہ جناب جب مجتہد رجوع کر لیتا ہے تو اس کا قول نہیں رہتا، پھر اس کا قول نہیں رہتا، تو آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جناب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ سارے کے سارے اقوال امام صاحب کے اقوال ہیں؟ امام صاحب کا تو قول نہیں ہے، امام صاحب نے تو جو ان کی بات جس پہ وہ قائم تھے، یعنی جس پہ واپس وہ لوٹ گئے ہیں جس بات کی طرف، تو وہ ان کا اصل میں قول ہوگا، اور جس سے لوٹ گئے جس سے رجوع کیا ہے وہ اب ان کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اس لیے یہ کیسے، تو آپ کا جواب دینے لگے ہیں اللہ کہتے ہیں کل تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کہ جواب دینے لگے ہیں، کہتے ہیں قد یجاب کہ قد یجاب، اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا أَمَرَ أَصْحَابَهُ، جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ بِأَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَقْوَالِ بِمَا يَتَّجِحُ لَهُم مِّنْهُ، جو ان کو کیا ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتی ہے ان کے اوپر، اتجہ یتجہ، ٹھیک ہے نا، یتجہ لہم منہا علیہ الدلیل، کے جو دلیل ان پہ ظاہر ہو، سار ما قالو قولا لہو لابتناء علی قواعد التي اسسها لهم، تو سارا ما قالو قولا لہو، تو یہ امام صاحب کا بھی قول بن جائے گا، کیوں؟ لابتناء علی قواعد التي اسسها لهم، کہ اس لیے کہ جو ان کے جو ساتھی نے اگر کوئی بات کہی ہے کہ یا امام صاحب کا قول کے اوپر، کیونکہ امام صاحب نے یہ انہوں نے بنیاد کس بات پہ رکھی ہے، جو امام صاحب نے ان کے لیے قواعد وہ کیے تھے اس کی بنیاد کے اوپر، فلم یکن مرجو ان ہو، تو کہتے ہیں مرجو ان نہیں ہوگا، من کل وجہ فیکون من مذہبی ایزن، تو اس مذہب میں سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، ان کے مذہب میں سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو لیکن ان کی بنیاد، اس کی بنیاد کیا ہوگی، آپ کے قواعد پر ہے، تو اس میں سے، لیکن یہ بات بھی دل کو نہیں لگتی ہے، کیوں؟ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یاد ہے نا، ان کے تو قواعد بھی مختلف آتے ہیں، ان کی قواعد بھی مختلف آتے ہیں، اس میں پھر ہم نے کچھ وہ بات کی تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ کچھ تو کیا ہوتے ہیں، یہ میں نے پتہ نہیں آپ سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی، کچھ تو ایسے قواعد ہوتے ہیں جو کہ کیا ہیں، اصولی ایک درجے کی حد تک رہتے ہیں، وہ اس میں تو ٹھیک ہے، ان کے اختلاف نہیں آتا، باقی چیزوں میں کیا آ جاتا ہے، ان کا اختلاف آتا ہے صاحبین کا جو ہے، کچھ تو ایسی چیزیں بھی آئیں گی، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کی بنیاد جو ہے ان کے قول پہ رکھی ہے، تو اس میں سے جو ہے نا وہ نہیں ہوگا اس میں، تو کہتے ہیں کہ جناب فیکون مجوزا ونظیر حاضہ ما نقل لامبیری فی اول شرع علی الاشباح، جو انہوں نے جو ہے نا یہ جو تھا اسی کا وہ آگے نقل آگئی جو الاشباح من شرع ہدایت ہے ابن شاہنہ، ونص اذا صح الحدیث، جب حدیث صحیح وکان علی خلاف المذہب عمل بالحدیث، ٹھیک ہے، تو حدیث پہ عمل کیا جائے گا، وہ یکون ذالک مذہب ہو، اور یہ امام صاحب کا بھی کیا ہوگا، وہ یکون ذالک مذہب ہو، یہ امام صاحب کا مذہب ہوگا، امام صاحب نے کہا تھا نا ولا یخرج مقلد عن کون حنفی بالعمل بھی، اگر کوئی بندہ حدیث پہ عمل کرے گا تو وہ حنفی ہونے سے باہر نہیں نکلے گا، فقط سأنه قال، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، وقد حکى ذلك ابن عبد البر عن ابی حنیفہ وغیرہ من الائمہ، امام صاحب نے خود کہا تھا نا کہ اگر حدیث آ جائے اور میرا قول آ جائے اور حدیث صحیح ہو تو اس حدیث پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، وہی میرا مذہب ہوگا، نقل ایضا امام شرانی عن الائمہ الاربعہ، یہی امام شرانی نے ائمہ اربعہ سے بھی ذکر کیا، ولا يخفى ذلك لمن كان اہل النظر في النصوص سے، یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو کیا ہو، نصوص کے اندر کیا ہو، اس میں سے نظر ہو جس کی، فمعرفت محکم ہے منسوخ یا محکم، اور منسوخ محکم ہے وہ منسوخ ہے اس میں اس کو فرق پتہ ہو، فإذا نظر اہل المذہب فی الدلیل وعملوا به صح نسبته الى المذہب، تو مذہب کی جو نسبت کرنے لکھونی صادرا باذن صاحب المذہب، اس لا شک انه لو علم
ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ اگر ان کو معلوم ہو، لو علم ذوف دلیل ہی، اپنی دلیل کی ذوف کا پتہ چل جاتا، رجا انو تو امام صاحب یہ کر لیتے، اسے رجوع کر لیتے، وہ تب دلیل اقوا تو دلیل اقوا کو کر لیتے، یعنی امام صاحب کے اگر یہ پتہ چل جاتی، امام صاحب اسے کیا کر لیتے، رجوع کر لیتے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، ولذا رد المحقق ابن الامام على بعض المشايخ حيث افتوا بقول الامامین بانه لا يجوز القول الا للظوف دلیلہ. تو اس لیے ابن حمام نے بعض مشائخ کے اوپر یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ یہ دیا تھا کہ جی اس میں سے انہوں نے حيث افتوا بقول الامامین کہ جی یہ جو ہے نا ایک امامین کے جو ہے نا قول کے اوپر فتویٰ دیا ہے، وہ کیا کہ بِأَنَّهُ لَا يُعْدَلُ، کہ عدول نہیں کیا جائے گا، عدول نہیں کیا جائے گا کس سے، یہ جو ہے نا وین لا ينقل الإمام إلا لظروف دلیل، سوائے اس کے ان کی دلیل کی ظروف کی وجہ سے. قولہ وعلم، اوپر پھر آ گیا وعلم بأن الاختلاف من اثرات، یہ وعلم اوپر آ گیا وعلم. ٹھیک ہے نا، تو بات پیچھے سے کیا چلی آ رہی تھی، پیچھے بات چلی آ رہی تھی کہ جی فکان کل یاخذ بروایت عنہ ویرجح، پیچھے آ رہا تھا نا وکانا متن کی عبارت، وکانا کل یاخذ بروایت، یہاں سے بروایت عنہ ویرجح وہذا من غایت احتیاطہ وورعہ. ٹھیک ہے نا، ھذا من غایت، ٹھیک ہے نا. اس کا نیچے وہ دیا ہوا ہے امامین کا جو ہے، میرے خیال میں کسی آدمی کی طرف وہ کر رہے ہیں. اچھا امامین سے جو ہے نا، یہ کوئی صاحب ہے امام، کسی متن میں کچھ اس میں دیا ہوا نیچے، بھی ہے سب بھی ہے. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے نا ابن حمام نے شیخ حیث افتوا بقول الامامین، افتوا بقول، ہاں فی وقت الصلاۃ. اچھا جی، ذالک رد ولا بعض المشاہدین افتوا بقول وقت الصلاۃ، مشاہد مثال فتوی لا روایت اسد بن عمر عن ابی حنیفہ. ذالک رد ولا بعض المشاہدین افتوا بقول الصاحبین فی وقت الصلاۃ العشاء. ہاں صاحبین کی وہ جو ہے نا اس میں سے، لیکن یہ ہاں ٹھیک ہے، یہ امامین سے مراد، یہ صاحبین کے امامین سے مراد صاحبین مراد لو پھر، امامین سے مراد صاحبین. وہ ابن حمام کی وہ عبارت آئی بھی تھی نا وہاں پہ، جو پہلے بھی آئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے تو یہ جو تھا ان کی اس میں سے آ گیا. تو انہوں نے یہ بات کی تھی. اچھا جی، وہ علم بأن الاختلاف من آثار رحمت، وہ علم، اور اس بات کے اوپر کہ جی کیا ہے، اختلاف جو ہے وہ رحمت کے آثار میں سے ہے. تو وہ علم خبر آخر عن قولی وہذا علم،
کہتے ہیں یہ دوسری خبر ہے، وہذا من وریت آتی نا، علم، ہاذا علم، ٹھیک ہے، تو یہ اسی ترکیب بتا رہے ہیں آپ کو، وہذا ای وہذا القول علم منہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا ای حاضل قول علم منہ، اس میں سے کہ ان کے جانتے تھے کہ ای دلیل، اب آ گیا جی حاضل قول منہ ای دلیل، اس میں سے دلیل علم ہی، ان کے بأن الاختلاف لا تتابع کہ دلیل علم ہی مضاف، حاضل قول علم منہ ای دلیل علم ہی، یہ مضاف معذوف ہے، اچھا یہاں پہ ترکیب انہوں نے علامہ شامی کہہ رہے ہیں مضاف معذوف ہے، دلیل علم ہی، حاضل قول دلیل علم ہی، ٹھیک ہے نا، بأن الاختلاف، جی، تو وہ دلیل علمی کہ ان کے علم کی، یعنی اس میں سے کیا تھا، علم کی اس میں سے ہے کہ علم جو وہ اختلاف ہوتا ہے، وہ فی بعض نسخ کہتے ہیں کہ وہ علم ہو بالضمیر وهو المناسب، کہتے ہیں کہ یہ علم ہو ہونا چاہیے تھا، اور فی بعض نسخ علم ہو بالضمیر ہونا چاہیے تھا، وهو المناسب، اصل میں تو یہی آنا چاہیے تھا، علم بأن الاختلاف کی بجائے کیا تھا، علم ہو ہونا چاہیے تھا اس میں سے، اوکے، تو یہ اس میں سے آ گیا، اور علم ہی، بلکہ علم ہی یہ پیچھے سے آ رہا ہے نا، اچھا جی، فکانہ کل جاسب روایت حاضر من غایت احتیاطی و وری و علم ہی، تو پیچھے کیا آ جائے گا، علم ہی بالضمیر ہونا چاہیے تھا، علم ہی پیچھے کے ساتھ ہی اس کا تفسیر اوپر کرو، اور علم ہی تو یہ مناسب تھا ان کے، یعنی ان کے ورا تقوی احتیاط اور ان کے علم کی وجہ سے کہ ان کے اس یہ جاننے کی وقت من غایت احتیاطی ہی و وری ہی و علم ہی بأن الاختلاف، تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مناسب تھا اس میں سے، قوله بأن الاختلاف ای بین المجتہدین فی الفروع، فروعات میں جو اختلاف ہوتا ہے، لا مطلق الاختلاف، ہر اختلاف جو ہوتا ہے نا رحمت نہیں ہوتا، اچھا ہر چیز میں اختلاف کرنا شروع کر دو تو وہ کیا ہو جائے گا، آثار رحمت میں سے تو نہیں ہے، یہ جو ہے فروعات کے اندر اختلاف جو ہوتا ہے، لیکن اصولوں کے اندر اختلاف تو یہ کیا ہے، یہ تو بڑا خطرناک صورت بن جائے گی اگر اصول میں اختلاف آ جائے، ہر اختلاف بہتر نہیں ہوتا، اچھا مطلب فی حدیث اختلاف امتی رحمت، یہ آ گیا جناب علی، فی حدیث اختلاف امتی رحمت، کہ میری امت کا اختلاف کیا ہے، یہ رحمت ہے، قول من آثار رحمت ہے، فإن اختلاف ائمۃ الہدی توسیعۃ للناس، اس لیے کہ دیکھو اختلاف ائمہ کے درمیان توسیعۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے، وسعت پیدا کرتا ہے، کہ توسیع نا باب تفعیل کا مصدر ہے، اچھا باب تفعیل، وسع یوسع، توسیعا بھی آتا ہے نا، تفعیل، تو ایک آتا ہے تفعیلۃ بھی آتا ہے، توسیعۃ للناس، وسع یوسع توسیعۃ، ٹھیک ہے نا، وسع یوسع توسیعۃ، جیسے کرم یکرم، ٹھیک ہے نا، تکریم بھی آتا ہے اور تکریمہ بھی آتا ہے، تکریمہ ایسے جو ہے آپ کہتے ہو کہ جی تحیہ، تحیہ اصل میں تحیہ تھا تفعیل سے، ٹھیک ہے، تحیہ، ایسے ہی جو ہے نا جو ہے یہ اس میں سے اور بھی، تجربہ، جربہ یجرب تجربتاً، ایکسپیریمنٹ اس کو کہتے ہیں، تجربہ تفعیلہ، لوگ اس کو تجربہ پڑھتے ہیں، تجربہ نہیں ہوتا، یا تجربہ، 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 تفعیلہ، توسیعۃ للناس، لوگوں کے لیے کیا کرنے کے لیے، وسعت کے تھا، کما فی اول تاتار خانیہ، وهذا يشير الى الحديث المشهور على السنۃ الناس، لوگوں کی زبانوں کے اوپر کیا، وہ اختلاف امتی رحمت، فإن قال فی مقاصد حسنہ، اس کو مقاصد حسنہ میں انہوں نے کیا کہا، قال فی المقاصد الحسنہ، رواہ البیہقی بھی سند منقطع ابن عباس، سند منقطع ہے، اچھا ابن عباس سے جو ہے نا منقطع روایت، آپ کو پتہ ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے، راوی چھوٹا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں سے مسند اور متصل اور منقطع، یہ جو ہے ساری آپ پڑھتے ہو کہ جناب راویوں کو چھوٹنے کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم ہوتی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ بلفظ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، مہما اوتیت من کتاب اللہ فل، اچھا جی کہتے ہیں کہ فل عمل بھی، اچھا جی مہما اوتیتم من کتاب اللہ فل عمل بھی، تو اس پہ کیا کرو، عمل کرو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو تم کیا کرو اس کے اوپر جو ہے نا، اچھا فل عمل بھی کیوں پڑھیں گے پتہ ہے،
آپ کہو گے مہما اوتی تم، من مہما متا ازما و ما، من مہما متا ازما و ما، پھر چھٹا ایون کو جانو، ساتواں ایسما، آٹھواں انا کو سمجھو، نواں اینما، جو ہے نا اسماء شرطیہ میں سے ہے، اسماء شرطیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اسماء شرطیہ میں سے ہے، اور فا آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، فا آئی ہوئی ہے تو اس کے بعد ان مقدر آ گیا، ٹھیک ہے نا، فا کے بعد فا آئی ہوئی ہے تو ان مقدر آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو فا چیز امر نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی جو ہے نا اصل میں یہ اس میں سے بھی آ رہا ہے، تو مہما اوتیتم من کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا، فالعمل بھی، تو یہ اس میں سے، تو کہتے ہیں کہ جی لا عذر لأحد فی ترکہ، کسی لیے عذر نہیں ہے، فإن لم یکن فی کتاب اللہ، اگر کیا اللہ کی کتاب میں نہ ہو، ٹھیک ہے، فسنت منی ماضیہ، تو جو میری سنت پہلے والی تھی اس میں سے، فإن لم تکن سنت منی قل یا اصحابی بھی، اچھا جی، تو جو میرے اصحابی کہیں گے، ان اصحابی بمثل نجوم فی السماء، اچھا جی، کیا ہو گیا، سوال کیا آ گیا؟ ہاں یہ جو ہے نا بات تو یہ ہے کہ وہ تو مظاہرے آتا ہے نا، وہ تو انتم اس کو کرتا ہے، مظاہرے کو نصب کرتا ہے نا، یہ تو بات ہو تو بڑا ہے اس میں سے، یہاں پہ نا کوئی محذوف مانو کہ تم جو ہے نا مہما اوتی تم کتاب اللہ، یہاں پہ محذوف، فعل محذوف مانو، ٹھیک ہے نا، فعل محذوف مانو، وہ تو انت مظاہرے، وہ تو مظاہرے کو کرتا ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ کیا آ جائے گا اس میں سے، تو تم کیا کرو، عمل کرو اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، چیز ہے نا، فعل محذوف مانو، اے مل آ عمل مان لو، ٹھیک ہے نا، عمل بھی، ٹھیک ہے نا، پل بھی جو ہے نا عمل کا جو ہے نا، اے ملو، اے ملو العمل بھی، اے ملو نکال لو، محذوف جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اے ملو نکالو، العمل مفعول بھی بناؤ، پھر اس کو مفعول بھی بناؤ، بتا دیا کریں، اچھا میں کبھی غلط بولتا ہوں تو مجھے بتایا کریں بعض دفعہ، لیکن میں اس کو ان کو ادھر اس میں سے، حالانکہ کیا ہے یہ جو ہے، تو ان تو مظاہرے پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اچھا جی، اے مل العمل بھی، اچھا جی، آپ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایما، ایما اخذتم، ایما کر لو اس کو پھر، ٹھیک ہے نا، ایما اخذتم بھی، انہوں نے کیا بنایا، ایما کیا ہوا ہے، اخذتم بھی، اگر اس کو ہم ایما پڑھیں تو وہ کیسا ہو سکتا ہے، اخذتم مفعول بھی مقدم مان لیا جائے، ٹھیک ہے، تو ایما بھی ہو سکتا ہے، ایما بھی، تو ایما پڑھ لو پھر، ایما اخذتم بھی، مبتدا بنا لو اس کو، تو فَأَيُّمَا، اچھا اخذتم به اهتدیتم، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، واختلاف اصحاب لکم رحمہ، اچھا یہ وَأَوْرَدَهُ ابن الحاجب فی المختصر بلفظ واختلاف امتی رحمت للناس، اس کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہے کہ جناب یہ جو ہے ابن حاجب کہتے ہیں فی المختصر کے اندر کہ بلفظ اختلاف امت رحمت للناس، لوگوں کے لیے رحمت ہے، وقال ملا علی قاری ان سیوطی قال اخرجہ نصر المقدسی فی الحجہ والبیکی فی رسالت الاشریہ بغیر سند، اس کو بغیر سند کا ذکر کیا تھا، ورواه الحلیمی والقاضی حسین و امام الحرمین وغیرهم، ولعلہ خرج فی بعض کتب الحفاظ لم تصل علینا، ہو سکتا ہے اس کی تخریج کی ہے انہوں نے اس میں سے، اللہ خرج فی بعض کتب، تخریج کی گئی ہو بعض کتب حفاظ کے اندر، التی لم تصل علینا، جو ہم تک نہیں پہنچے ہیں،
اس میں بغیر سند کے تخریج اس میں سے کی گئی ہو. ونقل السیوطی، سیوطی یہ کہتے ہیں کہ جناب، تو کہتے ہیں کہ جناب ان عمر بن عبدالعزیز انه كان يقول، کا کہتے تھے ما سرنی، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے یہ ما سرنی لو ان اصحاب محمد لم يختلف، تو مجھے اس بات پہ کوئی خوشی نہ ہوتی کہ اگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا، لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، تو رخصت ہی نہ پیدا نہ ہوتی. دیکھو نا، باقی آسانی پیدا ہوگی نا ان کے اختلاف کی وجہ سے. یہ جو فروعات میں جو اختلاف ہوتا ہے نا، اس سے کیا ہو جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو الفاظ بھی استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا. پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم فوراً پٹ فتوا لگاتے ہیں، حرام کا فتوا جو ہے نا، حرام آ گیا. تو بھائی جس وقت اختلاف آ جاتا ہے ذرا پھر دیکھنا پڑے گا، لفظ ذرا احتیاط کے ساتھ بولنا. ایسا نہیں ہے کہ جناب جو دل میں آیا فوراً بول دیا. اگر کوئی متقی پرہیزگار اور بڑے حضرات کی طرف سے وہ آ رہی ہے اس چیز میں سے، اسی طرح فتاویٰ کے اندر جب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایک نرمی کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے. ہم جو ہے نا وہ فوراً لوگ جو ہے نا کوئی ایک بات جو اپنی ایک وہ ہوتی ہے اس میں کر لیتے ہیں اس کو جو ہے نا. تو آپ اپنی رائے تو رکھو لیکن الفاظ ایسے استعمال کرو جس میں کیا نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ پیش آ رہا ہو. جیسے بعض لوگ حرام ہے جی فلاں ہے، میں نے بہت سارا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ وہ جی فلاں سال کے لوگ کہتے ہیں یہ نا پیپسی حرام ہے. میں نے کہا پیپسی حرام، تمہیں کیسے پتا کہ پیپسی حرام ہے؟ وہ جی یہ پیپسی سے نکلی ہے، خنزیر کا نا وہ پیپسن، اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے. اچھا پیپسن خنزیر کے اندر ہی کیا، وہ تو اور بھی بہت سی چیزوں میں پیپسن انزائم جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں لیے کیا ہو گیا، یہ حرام ہو گئی ہے. یہ تو آپ نہیں، اس کو تو نہیں کہہ سکتے. برائلر مرغی کے اوپر بڑا لوگ کہتے ہیں جی برائلر مرغی کیا ہے، حرام. او بھائی آپ نہیں کھاتے وہ ایک اور مسئلہ ہے، نہیں کھانی چاہیے، پیپسی نہیں پینی چاہیے، کوک نہیں پینی چاہیے، لیکن اس کے لیے الفاظ ایسے نہ استعمال کرو کہ آپ لوگوں کو کیا کہو کہ جی یہ حرام ہے. آپ حرام کے لفظ نہ استعمال کرو. تو اس لیے اختلاف آنے کی وجہ سے یاد رکھو چیزوں میں کیا پیدا ہوتی ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور ایک رخصت کا امت کے لیے ایک آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سارا کا سارا دین، ٹھیک ہے، جتنا مرضی بڑا ہو جاتا، جو مرضی ہوتا، ساری کتاب اللہ دی جاتی، اور ساتھ ہی کیا ہوتا، ہر چیز کی تشریح، ہر چیز جو تھی نا وہ ساری بیان کر دی جاتی کہ جناب اصول بھی بنا دیے جاتے، ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اب ان اصولوں کے مطابق چلنا ہے تم لوگوں نے، اور ان اصولوں کے مطابق ہی سارے کام ہوں گے، اور قیامت تک ایسے جو ہے نا وہ کر کے. تو ہو سکتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک وہ دی ہے، اس کا مطلب ہے یہ قیامت تک کیا ہوگا اس کے اندر، وہ ہوتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، مسائل کا استنباط ہوتا رہے گا. اس طرح ہوتا. ٹھیک ہو گئی جی، چلیں جی بس پھر اتنے رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر باقی کریں گے. چلیے پھر ٹھیک ہے، چلیے پھر السلام علیکم.